مسیح یسوع میں آپ سب بہن بھائیوں کو سلام۔ میں ثاقب سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئے پیغام اور ایک نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزو، آج جو ہم بات کریں گے بہت ہی اہم خاص بات ہے، بہت ہی خاص بات ہے اور بہت ہی اہم بات بھی ہے۔ اہم اس لیے کیونکہ کلیسیا کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور خاص اس لیے کہ اگر کلیسیا اس کو فالو نہ کرے، اس کو نگلیکٹ کر دے، تو وہ اپنی بہت سی خاص چیزیں جو ہیں، بہت سے خاص جو خدا نے ریوارڈز رکھے ہیں، وہ اسے مس کر دے گی۔ سب سے پہلی بات، ایک اہم ریوارڈ جو ہمیں ملتا ہے جب ہم خدا میں ہوتے ہیں اور خود کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو صلہ ہمیں خدا سے ملتا ہے، وہ ہے خدا کا اطمینان۔ اور عزیزو، اطمینان آپ جو خدا کی طرف سے ملتا ہے وہ کبھی بھی آپ کما نہیں سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی میں اپنے ٹاپک پہ نہیں آیا، لیکن میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں اطمینان کی، کہ جو خدا اطمینان دیتا ہے وہ کیا ہے، اور جو دنیا اطمینان دیتی ہے وہ کیا ہے، جو عام ہمارا اپنی عام فہم ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے جب اطمینان کی بات کی تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں، ویسا نہیں جیسے دنیا دیتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک مثال اپنی شیئر کرنا چاہتا ہوں عزیزو۔ ہم نے اپنے گھر کو کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس میں کام کروایا، اس کو وائٹ واش کروایا، اور کافی زیادہ ہم نے اس پہ جو ہے وہ پیسہ لگایا۔ تو عزیزو، کچھ دیر کے لیے ہمیں بہت خوشی ملی، ایک دم سے ہم جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہو گئے، اور یہ ایک ختم ہونے والی اور ایک جو ہے وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک دنیاوی خوشی تھی۔ یہ نہیں کہ خدا ہمیں اس طرح کی چیزوں سے خوش ہونے کے لیے نہیں کہتا، یہ خوشی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جو کام ہم نے کروایا تھا اس کا چام کم ہوتا گیا، یا اس میں جو ہے وہ مختلف طریقے سے وہ پرانا ہونا شروع ہو گیا، یا موسم یا ان چیزوں کی وجہ سے اسے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نقصان ہونا شروع ہو گیا، تو عزیزو وہ خوشی ہماری کم ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، خدا جو خوشی دیتا ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ وہ جب آپ کو خوشی دے گا تو وہ حالات و واقعات یا ہمارے ارد گرد کے تبدیلیوں سے وہ خوشی کبھی کم نہیں ہوگی۔ یہ خدا کی دی ہوئی خوشی کا نشان ہے۔ بہت سے ایمانداروں کو میں دیکھتا ہوں، جب وہ چرچ میں ہوتے ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ان کی زبان جو ہے بہت میٹھی ہوتی ہے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا عزیزو، ہم سب یہ بات سیکھنے کے لیے شیئر کر رہے ہیں، اور جب وہ چرچ سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی زبان بھی تبدیل ہو جاتی ہے، ان کی خوشی بھی جاتی رہتی ہے، اور اگر ان کے سامنے حالات آ جائیں تو پرابلم فیس کرنا شروع کر دیتے۔ کس وجہ سے؟ فوراً سے وہ غصے میں آ جائیں گے، اپنا اطمینان کھو بیٹھتے، کیونکہ ان کے پاس ابدی اطمینان نہیں ہے، اس لیے وہ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی کھو بیٹھتے۔ سو عزیزو، ہمیں اس اطمینان کو جو خدا کی طرف سے ریوارڈ ہے، صلہ ہے، گفٹ ہے، حاصل کرنے کے لیے، خدا میں قائم رہنے کے لیے ایک کام کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ نشان بھی ہے کہ ہم واقعی خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں خدا کی محبت میں قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے، اور محبت کلیسیا کرنا نہیں چاہتی ہے، لیکن فالو خدا کو کرنا چاہتی ہے۔ عزیزو، یہ کیسی مسیحیت ہے آج کل کے دور میں کہ لوگ جو ہیں وہ محبت نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سے لوگ ایسے ایماندار بھی بہت زبردست ہیں، خدا کے لوگ جو محبت کرتے ہیں اور چل رہے ہیں خدا کی محبت میں، اور اپنی خودی سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن جو نہیں کرتے ہیں عزیزو، وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ بہت زیادہ پرابلمس کا شکار ہیں۔ سو اگر ہم اپنے ساتھ مخلص ہے تو ایک بات کو جان لیں، اپنے آپ کو جانچے، اگر آپ ہمارے اندر یہ کمی موجود ہے تو عزیزو یہ کام کرنا شروع کرے، کیونکہ یہ آپ نے میرے لیے نہیں کرنا، یہ آپ نے اپنے کسی فیملی ممبر کے لیے نہیں کرنا، گو کہ سب کو اس کا فائدہ ہوگا اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، آپ خالص ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے سب سے بڑا فائدہ آپ کا ہے۔ آپ جب خدا کی عدالت میں جائیں گے تو آپ سرخرو ہوں گے، اور خداوند آپ سے کہیں گے کہ شاباش اے میرے اچھے اور وفادار نوکر۔ سو ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے عزیزو،
جب بھی ہم اپنے آپ کو جانچیں، یا میں اپنے آپ کو جانچتا ہوں، یا ہم ایک دوسرے کو جانچتے ہیں، جو جانچنا بھی چاہیے، تو ہمیشہ خدا کے کلام کی روح سے جانچیں۔ ایک اور آپ کو بات بتا رہا ہوں، جس کلیسیا میں ایک دوسرے کو جانچنے کی اجازت نہیں ہے، یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اوپنلی کہ بھائی آپ بائبل مقدس کے مطابق یہاں پر غلط ہے، یہاں پر رانگ ہے، عزیزو وہ کلیسیا گرو نہیں کر رہی ہے، وہ خداوند میں بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ یا جس کلیسیا میں یا جس کمپنی میں لوگ اتنی سی بات ان کو ان کی غلطی بتائی جاتی ہے تو وہ اتنا بڑا مسئلہ بنا کے رکھ دیتے ہیں عزیزو، یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے، اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ لوگ خدا سے بہت زیادہ دور ہیں۔ خدا کے لوگ ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں، پطرس کون تھا؟ یہ وہی تھا جس نے یسوع مسیح کے ساتھ کشتی سے نکلنے کی ہمت کی، اور پھر وہی خوف سے پطرس بھر گیا، وہی پطرس جو ہے وہ خوف سے بھر گیا، وہ ڈوبنے لگا۔ یسوع مسیح پھر بھی اس کے ساتھ تھے، وہ بھی خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ یہ وہی پطرس تھا جس نے 3 دفعہ یسوع مسیح کا انکار کیا، لیکن سٹل خداوند یسوع مسیح اس سے پیار کرتے رہے، اور اس نے بھی کوئٹ نہیں کیا، اور اس کا توبہ کا بیہیویئر، اس کا جو دل کا رویہ ہے، جس میں وہ ہمیشہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے جو ہے وہ تیار رہا، ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر خدا نے اسے استعمال بھی کیا۔ اس لیے اگر آپ کو بہت شرم آتی ہے لوگوں میں ایکسیپٹ کرنے سے اپنی غلطیاں، بہن بھائیوں کے سامنے، یا اس طرح سے آپ کو اوپنلی جو آپ کی کمزوریاں وہ ایکسیپٹ کرنے میں آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزو، بائبل مقدس کے مطابق آپ مغروری کا شکار ہیں، آپ حلیمی میں نہیں چل رہے، آپ ابھی خدا کو نہیں جانتے۔ ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ خدا آسمان سے زمین پر آ گیا ہماری محبت میں، کتنا بڑا اس نے کام کیا، کس پوزیشن کو چھوڑ کر وہ کس پوزیشن میں آ گیا۔ تو کیا ہم اپنی پوزیشنز، اپنی اکڑ یا اپنے ڈھیٹ پن یا اپنے آپ سے باہر نکل کر ہم خدا کے لیے نہیں جھک سکتے؟ کیونکہ جب اپنی ہم کریکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خدا کے نام کو جلال دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارے اندر سے یسوع مسیح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف ہم انجوائے کرتے ہیں خدا کی زندگی کو، بلکہ لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں۔ ابلیس ایسا نہیں چاہتا، اس لیے وہ آپ کے ذہن میں مس انڈرسٹینڈنگس لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ سو ہم خدا کی محبت کے تعلق سے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ آپ اردو بائبل میں سے دیکھ سکتے ہیں، یوحنا کی معرفت لکھا گیا پہلا خط، اور اس کا 4 باب ہے، اور 7ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کے بعد ہم 11ویں آیت بھی پڑھیں گے۔ اور انگلش بائبل میں سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جو لوگ اگر ہندی لسنرز سن رہے ہیں تو انگلش بائبل میں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ 1 جان اس کا 4 چیپٹر، اس کی 7th ورس، اور پھر اس کے بعد 11th ورس۔ تو اردو بائبل میں کچھ یوں مرقوم ہے، یہاں لکھا ہے، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کی محبت کیسی ہے، اس نے ہم سے کیسے محبت کی، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں 11ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، اے عزیزو جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ اور 12ویں آیت میں لکھا، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی۔ آمین۔ عزیزو یہ وہ چیز ہے جس کے پیچھے ابلیس بہت زیادہ پڑا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ میں آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں، سن 2000 غالباً 5 یا 4 یا شاید 6 میں، مجھے اب سن ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن انہی سالوں میں مجھ پر خدا نے ظاہر کیا کہ میں محبت ہوں، گو کہ میں ابھی ویسے نہیں جانتا تھا خدا کی محبت کو اور خدا کو جیسے اب میں نے جاننا شروع کیا ہے، ابھی تک میں جانتا ہوں۔
تو اسی وقت سے میری خلافت شروع ہو گئی عزیزو، یعنی میرے خلاف ایمانداروں میں لوگ کھڑے ہو گئے، وہ لوگ جو خدا کی محبت سے واقف نہیں تھے، ان میں بیشتر لوگ لیڈرز تھے۔ آپ اندازہ کریں، اس قدر ابلیس خلاف ہے۔ اور یہ کون سے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں؟ جو جسمانی ہیں، جو روحانی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو جسمانی ہے وہ ہمیشہ، جسم جو ہے وہ ہمیشہ روح کے خلاف آتا ہے، تو جو جسمانی شخص ہے ہمیشہ روحانی شخص کے خلاف ہے۔ اگر آپ جسمانی ہیں تو یاد رکھیں عزیزو، آپ ہر ایک روحانی کے لیے دکھ کا باعث بنیں گے، اور یہ یاد رکھیں آپ نے ایک دن حساب دینا خدا کو۔ وہ لوگ تو برداشت کر رہے ہیں، وہ لوگ خدا کی محبت اور اس کے دیے ہوئے احکام سے سہ رہے ہیں، لیکن آپ پھر اگر آپ توبہ نہیں کرتے، اگر آپ نہیں مانتے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو معاف بھی کر رہے ہیں، معافی آپ کے پاس خدا کی موجود ہے کیونکہ آپ زندہ ہیں، لیکن اگر آپ ایسے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یاد رکھیں آپ اپنی ابدیت کھو سکتے ہیں۔ بہت لوگوں کو اس زندگی سے پیار ہے عزیزو، میں نے پچھلے اپنے ایک اور میسیج میں کہا تھا، یہ زمینی زندگی لوگوں کو بہت پسند ہے عزیزو، اور میں یہ نہیں کہتا ہمیں پسند نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت خوبصورت گفٹ ہے خدا کا، لائف جو ہے زمینی زندگی، زمین پر جو ہمیں دی گئی، لیکن یہ 150 برس بھی آپ گزاریں گے تب بھی یہ زندگی اس ابدیت کے مقابلے میں جو ہم نے ایک دن گزارنی ہے چھوٹی ہے۔ آپ اپنی ابدیت کے لیے کیا کر رہے ہیں عزیزو؟ اگر سٹل آپ کے اندر جہنم کا خوف آتا ہے تو آپ بہت غلط کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں جا رہے ہیں، آپ کے دل کو پتہ ہے آپ کہاں پر غلط جا رہے ہیں۔ ایمانداروں میں مقابلہ بازی ہوتی ہے عزیزو، اصل میں انہیں ایماندار نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ لوگ ایماندار کہلاتے ہیں، مقابلہ بازی کرتے ہیں عزیزو، اور ان کے ناموں کے ساتھ ریورنڈ اور مختلف طرح کے جو ہے وہ ٹائٹلز لگے ہوئے ہیں، لیکن اندر دیکھیں آپ عزیزو، میں ان ٹائٹلز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جب ان ٹائٹلز کو آپ خدا سے اونچا لے کے جانا شروع کر دیں گے، بہت سے لوگ اپنے ٹائٹلز کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ جانیں ہم کلام مقدس کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں۔ عزیزو، یسوع مسیح نے تو اپنا اوریجنل ٹائٹل چھوڑ ہی دیا، وہ بادشاہ ہو کر بھی جو ہے وہ محل میں پیدا نہیں ہوا، تو پھر ہم کہاں پر پھر رہے ہیں عزیزو؟ عزیزو، اگر آج آپ محبت میں نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ محبت کرنے کے لیے عزیزو آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ نے برداشت کرنا تو پھر آپ کو اپنی خودی کا انکار، اپنے آپ سے انکار کرنا، یہ جو خودی ہے نا، خودی آپ کو لے کے بیٹھ سکتی ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، آپ کچھ بھی نہیں ہے اگر خدا نہیں ہے تو زیرو ہیں آپ۔ آپ کی ڈگریاں، آپ کی سٹڈی، چاہے آپ نے کرسچن تھیولوجی میں بہت زیادہ آپ نے ڈگریاں لی ہیں، آپ نے ڈاکٹریٹ کر لیا، آپ نے ماسٹرز کر لیا، آپ جو ہے وہ یا سیکولر سٹڈی میں بہت آگے نکل گئے، کیا یہ چیز آپ کو خدا کے آسمان پر لے کے جائے گی؟ کوالیفائی کریں گے آپ اس کے لیے؟ آپ اس لائق ٹھہریں گے کہ آپ آسمان میں چلے جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ سب کچھ خدا کی نظر میں فیل ہے، جب تک آپ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چلتے ہیں اور اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ عزیزو، اپنی خودی کا انکار کرنے کے لیے آپ کو اپنی ہر اس چیز سے انکار کرنا پڑے گا جسے آپ اچھا سمجھتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ میں نے دیکھا ہے عزیزو، جو لوگ ایماندار کہلاتے ہیں وہ اپنی پسند کے رشتوں کے ساتھ وفادار رہنا پسند کرتے ہیں، اور میں آپ کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں بہن بھائیو، آپ میرے بہن بھائی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی صرف فیملی، جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں، یا اپنی پسند کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ وفادار رہنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک سچائی بتا رہا ہوں، اور خدا سے میری یہ دعا ہے کہ یہ چیز آپ کو آزاد کر دے کہ آپ ان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، آپ ایک اداکاری کا کام سر انجام دے رہے ہیں، یہ وفاداری نہیں ہے، کیونکہ جب آپ وفادار ہوتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق، عزیزو، وفاداری خدا کے بغیر ناممکن ہے، جب آپ خدا کے کلام کے مطابق وفادار ہوتے ہیں تو پھر
آپ کے بلڈ ریلیشن کا بھائی جو ہے وہ بھی، اور جو آپ کا بھائی مسیح میں آپ کا بھائی ہے، آپ ان دونوں کے ساتھ ایک سا وفادار ہوں گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں ان کا آپ جو ہے وہ حق چھوڑ کر تو باہر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہوگا آپ کہاں کہاں پر جو ہے وہ غلط کرتے ہیں اور کہاں پر نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جو کچھ خدا کے تعلق سے ظاہر ہونا چاہیے وہ ہماری روح میں ظاہر ہے۔ کیوں لوگ جو ہیں وہ ماننا نہیں چاہتے ہیں؟ چھوٹا نہیں ہونا چاہتے لوگ۔ محبت کرنے کے لیے عزیزوں ہمیں چھوٹا ہونا پڑتا ہے، پیار کرنے کے لیے ہمیں چھوٹا ہونا پڑتا ہے، اپنی پوزیشن سے نیچے آنا پڑتا ہے۔ جو ہم نے سیکھا یا سکھایا، جو ہم گزار چکے ہیں اپنی زندگی، اس سے ہمیں اپنے ذہن کو صاف رکھنا پڑتا ہے۔ اور عزیزو، اگر تو آپ سٹرگل کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں عزیزو کہ آپ خدا کے پیچھے چلیں، اور آپ سٹرگل کر رہے ہیں، آپ سے نہیں ہو رہا، اور آپ بہت زیادہ پیاسے ہیں خدا کی راست بازی کے کہ خداوند میں اس طرح سے کرتا رہا ہوں، آج بھی مجھے بہت چیزوں کی پیاس ہے جہاں پر میں کہیں سٹرگل کرتا ہوں۔ تو اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں اور آپ سے نہیں ہو رہا، محبت نہیں ہو رہی، تو عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے خدا نے بہت جگہ پر آزاد کر دیا ہے اور خدا میرے ساتھ ہے۔ تو ایک کام کرنا شروع کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند آپ میری مدد کیجئے اور میری ہیلپ کیجئے تاکہ میں آپ کے کلام کے مطابق جیسا آپ چاہتے ہیں چل سکوں، کیونکہ میرے سے خود سے نہیں چلا جاتا۔ تو یہ دعا کریں اور اس کے بعد اس کلام مقدس کی، بائبل مقدس کی سٹڈی کرنا شروع کریں، اس سے پڑھنا شروع کریں، اور اسے پڑھنے سے پہلے بھی یہ دعا کریں کہ پاک روح یہ آپ کا کلام ہے، آپ کی ہدایت سے ملا، آپ مجھے یہ سکھائیے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور آخر میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ واقع ہی خداوند کے ساتھ وقت گزارے ہیں، آپ واقع ہی لوگوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ایک دن میں ہو جائے گا، آپ بہت دفعہ فیل بھی ہو سکتے ہیں، مایوس مت ہو، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ واقع ہی خدا میں بڑھ رہے ہوں گے تو اس کا نشان یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے، آپ کی عادتیں تبدیل ہو جائیں گی، آپ خدا کی خوشی سے اور اطمینان سے بھر جائیں گے، آپ کو اپنے پچھلے کیے ہوئے گناہوں کے تعلق سے کوئی بھی ذہن میں میموری باقی نہیں رہے گی، آپ ان پر افسوس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ معاف کر دیے گئے۔ میں اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ آپ اس بات کو نگلیکٹ کر دیں گے کہ آپ نے کبھی غلطی کی تھی اور وہ آپ کو اب احساس نہیں ہے، نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ آپ نے غلطی کی تھی لیکن آپ کو معافی مل چکی ہوئی ہے، اور جب آپ کے اندر یہ احساس آئے گا پھر آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ خدا کی اس معافی کو جانیں۔ عزیزو، خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے میں بہت برکت دے۔ اگر آپ بلیس ہوتے ہیں اس میسج کے ذریعے سے تو میری پرزور گزارش ہے آپ ضرور اسے شیئر کریں، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس میسج کو شیئر کریں، چاہے میں فیس بک کے ذریعے یا ویسے کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میسج کے تعلق سے تو مجھے ضرور ان باکس کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔